وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہر اچھی صفت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قل کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتل ما حرم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ عز و جل نے کس چیز کو حرام کیا ہے. اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، اللہ عز و جل نے اس کو حرام کیا ہے. معزز ساتھیوں، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو سورہ انعام کی آیت ہے، اس آیت کے تعلق سے مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، جو اس آیت کی اہمیت اور اس آیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. یہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یبایعنی علی ثلاث. صحابہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کون ہے تم میں سے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے. قرآن کی ان تین آیتوں پر، قرآن کی یہ تین آیتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی چاہیے. ایکم یبایعنی علی ثلاث ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی
حتی فرغ من الآیات، یہاں تک کہ آپ نے تینوں آیتیں پڑھ لی، فارغ ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا فمن وفا فاجرہ علی اللہ، جو بھی آدمی اس میں وفاداری سے کام کرے گا۔ 150 پر 1، 150 پر 2، 150 پر 3، یہ 3 آیتوں کے نمبر ہیں۔ 8واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے۔ اللہ کے رسول نے تینوں آیتیں پڑھی، آپ نے اس کے بعد کہا جو یہ آیتوں کے بارے میں وفاداری سے کام کرے گا فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اسے ضرور اجر دے گا۔ اس کے بعد ومن انتقص منہن شیئا، جو بھی اس میں سے کمی کرے گا، نقص کرے گا، یہ آیتوں میں جو معنی بتایا گیا ہے اس کے خلاف ورزی کرے گا، فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا، بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ چاہے تو اس کی سزا دنیا میں ملے گی، اللہ عز و جل چاہے تو اس کی سزا دنیا میں ہی دے گا۔ فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا کانت عقوبتہ، یہ اس کی دنیا کی سزا ہوگی۔ ومن اخر الی الآخرہ، اور اگر اللہ چاہے یہ آیتوں میں جو معنی بیان کیا گیا ہے، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو کمی کرے گا، اس کے خلاف کرے گا، اللہ چاہے تو اس کی جو سزا ہے آخرت کے لیے مؤخر کرے گا۔ ومن اخر الی الآخرہ ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ، اور آخرت کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ چاہے تو اللہ عذاب دے گا، اللہ چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں، یہ تفسیر قرآن نہیں ہے، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، یہ آیتیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی چاہی ہے بحیثیت مسلمان۔ ایک مرتبہ یہ تینوں آیتوں میں کیا معنی بیان کیا گیا ہے، کیا اللہ کے احکامات ہیں، کیا اللہ کی وصیت ہے، مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے۔ چلیے آیت پڑھتے ہیں، میرا موضوع اس آیت سے متعلق ہے۔ پہلا جو آیت کا ٹکڑا ہے، قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتل ما حرم علیکم، میں آؤ میرے سامنے، میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں، ما حرم علیکم ربکم، کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید، آپ کو معلوم ہوگا اپنی طرف سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ یہ جانور ہے، اس پر سواری کرنا حرام، یہ جانور کا گوشت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں، ان کے خرافات، ان کے غلط رسومات، ان کے غلط عقیدے تھے، اللہ عز و جل اس کا جواب دے رہا ہے، یہ حرام نہیں ہے جو تم نے حرام کر لیا، حرام یہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے۔ پہلی چیز جو زندگی میں حرام ہے، قرآن مجید میں اللہ نے جو کہا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ موضوع یہ نہیں ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں زندگی بھر توحید پر اللہ قائم اور دائم رکھے، اللہ موت بھی اللہ توحید پر عطا فرمائے، کلمے کے ساتھ اللہ یہ زندگی چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی یہ خوشخبری ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ دنیا سے چھوڑتے وقت آخری جملہ، لاسٹ سینٹنس جس کی زبان سے یہ نکل جائے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ شرک کے بارے میں جو اللہ نے کہا، میں اللہ سے بس دعا کرتا ہوں اللہ زندگی بھر مجھے، اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچا کے رکھے۔ دوسرا جملہ اللہ کا سنو، سیکنڈ حرام کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری واجب ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ سبحان اللہ، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث مغیرہ بن شعبہ ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیاں۔ کس کی؟ یہاں خاص طور سے ماں کا نام لیا گیا ہے، ماں کی نافرمانی اللہ نے حرام کیا۔ ووعد البنات، اور بچیوں کو مار دینا اللہ نے حرام کیا۔ اللہ تو گواہ رہنا، آج بھی مسلمان جو ہے نا، وہ سامنے تو بولتا ہے مجھے بچیوں سے محبت ہے، اگر ایک بچی ہو گئی تو چہرہ خوش خوش، دوسری بھی ہو گئی تو تھوڑا ٹھیک ہے، تیسری بھی بچی ہو گئی تو اور ذرا نرم، اگر 1 سے 4 5 بچیاں کسی کے گھر میں آ جائیں، آج بھی حالت یہ ہے سبحان اللہ، یہ دل سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ تو گواہ رہنا اس بات پر، 100 میں 5% ہوں گے جو محبت کرتے ہیں۔ اچھا لوگ تو چھوڑو،
سننے والے پوچھتے ہیں کتنی بچیاں ہیں؟ 2 3 4 5، اگر 5 ہیں تو سامنے والے کا ریئیکشن دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ میرے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث میں یہی کہا، بچیوں کو مارنا حرام ہے۔ پیٹ میں معلوم ہو گیا لڑکی ہے، پتہ چل گیا بچی ہونے والی ہے، پیٹ میں ہی مار دینا۔ وہ زمانے میں زندہ مار دیتے تھے، وہ عدل بنات، زندہ درگور کر دینا، اللہ نے حرام کیا۔ وہ منع وہات، یہ غور سے سنو، بخاری کی حدیث ہے یہ، وہ منع وہات، صرف لینے کی عادت رکھنا اور دینے کی عادت نہیں رکھنا۔ کیا جی؟ آ رہا ہے سو گھسیٹ لو۔ فارسی زبان میں ایک شعر کہتے ہیں، ہر شے آیت در گھسیٹ، آم باشد یا کبید، جو بھی آ رہا ہے گھسیٹ لے، آم آیا تو بھی گھسیٹ لے، کبید آیا تو بھی گھسیٹ لے۔ یہ عادت رکھنا نہیں۔ آپ کا دوست کروڑ پتی رہے گا، آپ کو اللہ نے معتدل انسان بنایا ہے، آپ درمیانی آدمی ہیں، دینے لینے کی عادت ڈالو، صرف لینے کی عادت رکھنا اور دینے کی عادت نہیں رہنا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَمَنَعَ وَهَاتٍ، ہمارا موضوع ہے پہلا ٹکڑا، اللہ نے حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی، ماؤں کی نافرمانی۔ آگے چلیں، عربی زبان میں والدین کی نافرمانی کے لیے علماء نے ایک جملہ استعمال کیا، عقوق الوالدین من الکبائر، عقوق الوالدین من الکبائر، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ عقوق الوالدین من الکبائر، حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ کتنی بار آپ نے سنا ہوگا حدیث، سبحان اللہ، کتنی بار آپ نے زندگی میں یہ حدیث سنا ہوگا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں خبر دوں کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، کبیرہ میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ باکبر الکبائر۔ صحابہ ہمیشہ بولتے تھے، اللہ کے رسول بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ پہلا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ میں بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد اگر سیکنڈ نمبر پر کسی گناہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ نے لعنت برسائی ہے اس انسان پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، ملعون ملعون من عق والدی، صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، ملعون من عق والدی، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اس جمعہ کے اندر کبھی زندگی میں موقع ملے، جب بھی آپ قرآن میں یا حدیث میں اللہ کی لعنت کا لفظ سنیں، اس کا معنی معلوم کر لیجیے۔ قرآن و حدیث میں جب بھی آپ یہ لفظ سنیں اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ لعنت کسے بولتے ہیں؟ سب سے پہلا معنی اہل علم حضرات نے جو بتایا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ دور رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں زندگیاں بگڑ رہی ہیں؟ کیوں نوجوان کام، ڈگریاں لینے کے باوجود بھی کام نہیں مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا سوچ کے دیکھو، اگر اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دھتکار دے، تم پہ لعنت برستی رہے، تو کہاں سے زندگی میں کامیابی ملے گی؟ ماں باپ کا نافرمان، حدیث میں آتا ہے ملعون من عق والدی، جو والدین میں سے کسی کی بھی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آگے چلیں، اللہ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بھی اگر اللہ عز و جل قیامت کے روز اگر یہ پوچھ لے تو نے یہ کیوں کیا، وہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ من نقش ہلک، من نقش ہلک، جسے نقش کیا جائے، کھود کھود کر پوچھا جائے یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کی ہمیں نظر رحمت کی ضرورت ہے قیامت کے روز۔ کس کی ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ اللہ درگزر کرے، اللہ درگزر کرے، چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اللہ معافی کا معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول نے صحیح حدیث میں یہ بھی کہا، کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت ملے گی تو جائے گا۔ صحابہ نے نبی سے سوال کر لیا، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ میں ہمارے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، یہ حدیث ہم نے سنا ہے، صحابہ نے خود رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کا اتنا اچھا عمل ہے، آپ کا بھی عمل اس لائق نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں عمل کی بنیاد پر؟ اللہ کے رسول کا جواب سنو، نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں،
تم اور میں، تمہاری اور میری بساط کیا ہے، تمہاری اور میری اوقات کیا ہے. تمہارا اور ہمارا عمل 90% سے زیادہ تو دکھاوا ہے. ہمارا عمل کم ہے. ہم ریاکاری، شوبازی اور دکھاوے کے لیے ہیں. ہم حج بھی کرتے ہیں تو حاجی پکارنے کے لیے کرتے ہیں. ہم اس عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ. اللہ اپنی رحمت کے سہارے مجھے لے لے گا. اللہ کی رحمت سے ہی میں بھی جنت میں جاؤں گا. 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، اللہ قیامت کے روز ان کے اوپر رحمت تو دور کی بات، نظر کرم بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، نہ نظر رحمت کرے گا. جاؤ، کیسے جاؤ گے جنت میں؟ کون ہیں وہ 3 آدمی؟ ابھی حدیث سن لو، نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحت کے ساتھ حدیث ہے. صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. ثلاثۃ، الفاظ حدیث ایسے ہیں، ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف قیامت میں نہیں دیکھے گا، اللہ ان کی طرف قیامت میں نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ انہیں نہیں دیکھے گا. کون ہیں 3 آدمی؟ پہلے نمبر پر العاق لوالدی، العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، ماں باپ کو مارنے والا، ماں باپ کے لیے بیوی کے خاطر ماں باپ کو چھوڑنے والا. ایسے لوگ ہیں جو دونوں کو نبھا رہے ہیں. اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد فرمائے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. جو مہینے ہو جائے، ایسا بھی معاملہ شہر بنگلور میں دیکھنے کے لیے ملا. والدین اپنی زندگی کی پوری کمائی ڈال کر بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر بننے کے بعد ولایت اور فارن چلا گیا. اکیلی ماں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بنگلور کے سب سے اچھے علاقے میں اس کا فلیٹ موجود ہے. مر کر 3 دن کے بعد، یاد رکھو 3 دن کے بعد مر کر بازو کے پڑوسی بدبو آنے کی وجہ سے جب کمپلین کرتے ہیں، پولیس آ کر کھولتی ہے، ماں مر کر 3 دن ہو گئے ہیں، بچوں کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. آج بنگلور میں چلے جاؤ، ایئرپورٹ کے پاس آپ کو ایک آشیانے کے نام سے ایک جگہ ملے گی. ابھی جاؤ، نماز جمعہ کے بعد جاؤ، وہاں آپ کو کئی ماں باپ ملیں گے، بچوں نے گھر سے باہر پھینک دیا ہے، کوئی بس سٹاپ میں لا کے چھوڑا ہے، کوئی ریلوے اسٹیشن میں چھوڑا ہے، کوئی ہاسپٹل میں چھوڑا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں. لوگ انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ کر پالتے ہیں. ماں باپ مر جاتے ہیں، بچے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں. یہ ریالٹی ہے آج کی. پہلے نمبر پر اللہ جنہیں نہیں دیکھے گا. قرآن حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. وقت جمعہ میں کم ہوتا ہے، اور 2 بول کے آگے بڑھ جاتا ہوں. سیکنڈ، مدمن الخمر، ہمیشہ نشے میں دھن رہنے والا. صبح میں بھی پی رہا ہے، شام میں بھی پی رہا ہے. صبح میں بھی اسے بولتے ہیں مدمن الخمر. کیا بولتے ہیں؟ کبھی بھی دیکھو نشے میں رہتا ہے. نہ اولاد کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، نہ بچوں کی فکر. اللہ عز و جل ہماری امت کو نشے سے بچائے. اتنا تو دعا کر سکتے نا. اللہ عز و جل ہماری قوم کو نشے سے بچائے. تیسرا، میں اکثر لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں، ڈرو اللہ سے، کل قیامت میں اللہ نہیں دیکھے گا تو جاؤ گے کہاں؟ والمنان عطاءہ، والمنان عطاءہ، احسان جتانے والا. میں نہیں رہتا تو پڑھ لیتا کیا؟ میں نہیں رہتا تو آج یہ مقام پہ رہتا کیا؟ جو کچھ بھی تو ہے میری وجہ سے ہے. ایسا بولنے والوں کو آپ بھی دیکھے ہوں گے. احسان جتانے والا، دینے کے بعد احسان. یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو، کوئی کسی کو نہیں دے رہا ہے. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، آپ اسے دے رہے ہیں. یہ حدیث ہمارا موضوع احسان جتلانا نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے والدین کی نافرمانی. ایک اور بڑی حدیث ہے، وقت بڑی تیزی سے سامنے جا رہا ہے. یہ بھی ہے، ہمیں سن کر ڈرنا چاہیے. اس حدیث کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے ماں باپ کے نافرمان پر. آپ ہر رمضان المبارک میں وہ حدیث سنتے ہیں. ممبر رسول پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا، آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا. ایک مرتبہ جو آمین کہا، الفاظ حدیث یہ ہیں، رغیم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، رواہ الامام مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ماں باپ میں سے کوئی ایک ملا، بڑھاپے میں ملا. کہاں ملا؟ بڑھاپے میں ملا. یا پھر 2 بھی مل گئے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ آدمی، بڑے خوش نصیب ہیں. میں تو کہوں گا میرے نوجوان ساتھیوں،
جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جمعہ کی اس مجلس میں، دنیا میں اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ ان کے پیار میں کہیں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ کسی عالم نے بڑا اچھا کہا، ماں باپ کسے بولتے ہیں؟ وفاداری، قربانی، ایثار، یہ ماں باپ کی پہچان ہے۔ آج کے بچے کسے کہتے ہیں؟ بے وفائی، بے وفائی، وفاداری کے مقابلے میں بے وفائی، نافرمانی آج کے بچوں کی پہچان ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ جی ہاں، ایک حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، آپ کے سامنے بول کر اسباب پر شاید میرا وقت ختم ہو جائے گا، میں یہ جمعہ مکمل کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حدیث کتنی بڑی ہے، دیکھو، آپ حج کرو، آپ رمضان کے روزہ رکھو، آپ کچھ بھی کر لو، اگر والدین کے نافرمان ہو، آپ صف اول کے مصلی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اگر آپ والدین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ کہاں کھڑ کے بول رہا ہوں حدیث میں؟ یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ کے دن مسجد قباء میں یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ جو بھی ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، مگر ماں باپ کے معاملے میں آپ کمزور ہیں۔ حدیث سن لیجیے، راوی حدیث ہیں عمر بن مرہ الجہنی۔ راوی کا نام کیا ہے؟ عمر بن مرہ الجہنی۔ اس لیے اتنی اہمیت سے بول رہا ہوں، آج مکے میں ایک امام ہیں عبداللہ الجہنی، نام کیا ہے؟ عبداللہ الجہنی، سیم خاندان ہے وہ صحابی کا، سیم خاندان ہے، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ عمر بن مرہ الجہنی راوی حدیث ہیں، انہی کے خاندان کے آج مکے میں ایک امام ہیں عبداللہ الجہنی، سبحان اللہ۔ ان کو کہتے ہیں عندلیب الحرم۔ ان کو کیا نام دیا لوگوں نے؟ حرم کا بلبل۔ حرم کے اندر جو سب سے اچھی کوئل، معاف کیجئے، سب سے اچھی آواز کہتے ہیں انہی کی ہے آج حرم میں، عندلیب الحرم ان کو کہتے ہیں۔ انہی کے خاندان کے صحابی عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس آدمی نے کہا، غور سے سنو میرے بھائی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الخمس، 5 وقت کی نماز ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہوں، وادیت زکاۃ مالی، اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، وصمت شہر رمضان، اور 1 مہینے کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ حج کا ذکر نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جب اس صحابی نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو جواب دے رہے ہیں، من مات علی ھذا، اگر اسی پر اس کی موت ہو گئی، 4 باتیں ہی ہوئی، کلمے کا اقرار، 5 وقت کی نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، اور رمضان کے روزے 4 تھے، بعد میں حج فرض ہوا۔ نبی کا لفظ سنو، من مات علی ھذا، اگر اسی پر اس کی موت ہو گئی، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء ما لم یعق والدیہ یوم القیامہ، سبحان اللہ، قیامت کے روز یہ کھڑے گا نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سبحان اللہ۔ ہاں، ایک شرط ہے، یہ ایک شرط ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کر کے رہے تو یہ مقام ہے، جنت ملے گی۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر کے رہے گا تو اس کے لیے دخول جنت نہیں ہے۔ حدیث صحیح الترغیب والترہیب میں ہے، ایڈریس حدیث کے راوی کے ساتھ میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث تو بہت بڑی بات ہو گئی، اہل حدیث تو بہت بڑی بات ہو گئی، ہم ایک عام مسلمان ہیں، عام مسلمان کو بھی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں کہاں کھڑا ہوں ماں باپ کے سلسلے میں، آج میں کہاں کھڑا ہوں والدین کے سلسلے میں، میرا معاملہ میرے والدین کے ساتھ کیسا ہے؟ اتنی بڑی حدیثیں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں رب نے وصیت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور اللہ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں ہمیشہ ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ اپنے آپ پر غور کیجئے، اسباب کیا ہیں؟ مختصر سا جمعہ ہے، اس پورے جمعہ میں کیوں آج کے بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائی، میرے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، باپ آ کر کہتا ہے بیٹے نے میرے خلاف پولیس میں کمپلینٹ کیا ہے،
حالات یہ ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا, یہ گاؤں بھی دنیا کے اندر ہی موجود ہے. کیوں آج بچے نافرمان ہیں؟ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھ لیجئے, انگلیوں پر گنا کر جمعہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز یہ ہے, قیامت کے قریب علامتوں میں سے ایک علامت ہے والدین کی نافرمانی بڑھے گی. اب بڑھے گی بول کر کرنا شروع کر دیں گے. یہ آگاہ کیا جا رہا ہے, آگاہ کیا جا رہا ہے آپ کو. نبی نے کہا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها, لونڈی آقا کو جنم دے گی. لونڈی آقا کو جنم دے گی. علماء کہتے ہیں ماں باپ بچوں کے سامنے لونڈی کی طرح ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جیسے لونڈی کو غلام کو ڈانٹتے ہیں اس طریقے سے بچے ماں باپ کو ڈانٹیں گے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی. قیامت سے پہلے یہ ہوگا اور یہ چیز تقریباً ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے بتایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول نے قیامت کی علامتیں اس لیے بتائی تاکہ ہم بچیں, اپنے ایمان کو بچا لیں. سیکنڈ نمبر پر وقت کی قلت کی بنیاد پر, اس پر کچھ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, بچے نافرمان ہونے کی وجہ, اللہ میرے اللہ تو گواہ رہنا, خود ماں باپ ہیں. کون ہیں؟ کون ہیں؟ بیجا لاڑ, بیجا پیار. یاد رکھو یہ جو بچے ہیں اللہ کی امانت ہیں. یہ بچے دنیا کی زینت ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج آپ جائیں گے نا انشاءاللہ نماز کے بعد سورہ کہف پڑھیں گے نا. سورہ کہف کی آیت ہے المال والبنون, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن میں رب نے کہا بچے اور مال یہ دنیا کی زینت ہے. کسی کو اللہ نے دولت دی ہے, گھر میں اولاد نہیں ہے, وہ گھر پر نور نہیں ہے, وہ گھر میں رونق نہیں ہے. یہ زندگی کی رونق ہے, یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. میں دیکھا ہوں شہر بنگلور میں شادی ہوئی 5 سال 10 سال اولاد نہیں ہو رہی ہیں. پوچھو نوجوان سے, وہ بچی سے پوچھو کیا تکلیف اسے ہوتی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. مگر اس امانت میں اے ماں باپ حضرات, آج اگر بچے نافرمان ہو رہے ہیں اس کا بنیادی سبب خود ماں باپ. کیسے؟ جسمانی تربیت کی بڑی فکر ہے, روحانی تربیت کی فکر نہیں ہے. میں نے ایسے بھی لاڑیلے ماں باپ کو دیکھا ہے, بہت زیادہ لاڑ کرنے والے. بچہ سو گیا تو اٹھا کر کھلا کر سلاتے ہیں. اتنی فکر ہے, گھر میں اندر داخل ہوتے ہی پہلا سوال بیوی سے, بچہ کھایا کیا, بچہ دودھ پیا کیا, بچہ فلاں کیا کیا. آپ بچے کی جسمانی تربیت کی جتنی فکر کر رہے ہیں, اللہ اگر آپ جو ہے بچے کی روحانی تربیت کی فکر کرتے, آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا. ایک جملہ اس مسجد سے لے کر جاؤ, یہ جملہ اس مسجد سے لے کر جاؤ. بلکہ جملہ کیا, حضرت عمر کا قصہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے. میں اس مسجد کے لوگوں سے 5 منٹ بڑھانے کی درخواست کر کے 1:20 پر جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. آپ کا وقت ہے 1:15 اور میں اس کی قدر کرتا ہوں. 1:20 پر 2-3 منٹ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں, امیر المؤمنین ہیں. ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آیا. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے لکھا ہے, کہا میرا بچہ بڑا نافرمان ہے, بہت زیادہ مجھے ستاتا ہے. حضرت عمر نے بچے سے سوال کیا, تجھے جنت میں جانا ہے؟ بچہ سر نیچے رکھا تھا, نوجوان بچہ سر اوپر اٹھایا, ہاں امیر المؤمنین مجھے جانا ہے. کہا جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا. صحیح ہے, اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا. اللہ نے ایسے رکھا ہے وہ کنیکشن. ان رضا الرب فی رضا الوالد, والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. اگر تجھے جنت میں جانا ہے والدین کو مت ستا, ماں باپ کو مت ستا. اس بچے نے ایک سوال کیا, آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے امیر المؤمنین, میرے باپ کا میرے اوپر حق بتا رہے ہیں, میرا حق میرے باپ پر کیا تو بھی ہے کیا؟ بیٹے کا حق باپ پر ہے کیا؟ سبحان اللہ. امیر المؤمنین نے کہا بلا شبہ ہے, کیا حق ہے؟ بچہ پوچھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حق یہ ہے جب تم پیدا ہو, سنو جی, جب تم پیدا ہو, پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. کتنے باپ ہیں پیدا ہونے سے پہلے نبیوں جیسی دعا کرتے ہیں, ربی حبلی من الصالحین. کتنے ماں باپ ہیں جو کرتے ہیں. ایک اچھے عالم نے جمعہ کے خطبے میں کہا ایک بیٹے کے پیدا ہونے کے لیے ایک باپ 2500 سال پہلے سے دعا کر رہے ہیں, اور باپ کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام, ان کی اولاد میں ہونے والے بیٹے کا نام ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابعث فیہم، ایک رسول کو بھیج. پہلے سے دعا کریں، سورہ بقرہ میں دعا موجود ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے. اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے، 3 لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شک یہ لفظ ہے حدیث میں، لا شک فیہ. اور تینوں میں ایک آدمی ہے والد کی دعا ولد کے لیے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے. پہلی چیز دعا کرنا. سیکنڈ، پیدا ہونے کے بعد ایک اچھا نام رکھنا، سبحان اللہ. تیسرا، تمہارا عقیقہ کرنا. چوتھا، تمہیں قرآن کی تعلیم دینا. بچہ روتا رہا، بس یہ سنتا رہا اور نوجوان روتا رہا. کہا ایک بھی میرے باپ نے نہیں کیا. میرا نام جوال ہے، میرا نام جوال، اس کا کوئی اچھا معنی نہیں ہے. باپ نے مجھے یہ نام رکھا ہے، سوچا نہیں اس کا معنی کیا ہے، اسے اچھا لگا اس نے رکھ دیا. بہت سارے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، صحیح نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس سے اس نے نکاح کیا، میری جو ماں ہے وہ عیسائی تھی، کنیسہ کی پوجا کرنے والی. اس نے اسے تربیت بھی نہیں کی. آج بھی وہ اخلاق اس میں پائے جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. ماں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، پارہ نمبر 20 پر 8 آخری آیتیں، سورہ تحریم کی آخری آیتیں. کچھ نبیوں کا نام ہے. باپ اگر نبی بھی ہو، ماں اگر خراب ہو، بچے خراب ہوں گے. باپ اگر جاہل ہو، باپ فرعون ہو، ماں اگر نیک ہو، بچے نیک ہوں گے. میں نہیں بولتا، قرآن کہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، بیوی غلط تھی، ماں غلط تھی، بچہ غلط نکلا. چیختے رہے نوح آجا اندر کشتی میں، نہیں آیا بچہ. فرعون کی بیوی آسیہ، سبحان اللہ، انہوں نے ہی موسیٰ کو پالا ہے. اللہ اکبر، انہوں نے ہی موسیٰ کو پالا ہے. جی ہاں، ماں کا بڑا کردار ہے. اس نے صحیح ماں کا انتخاب نہیں کیا. تیسرا، کبھی زندگی میں ہاتھ پکڑ کر مجھے قرآن نہیں پڑھایا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، باپ کو بلایا، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. آج روتے ہوئے. یہی بنیادی سبب ہے میرے بھائی. آپ بچوں کو اللہ کا حق سکھاؤ، اللہ تمہارا حق بچوں کو سکھائے گا. وقت ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل ہماری اولاد کو فرما بردار بنائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو فرما بردار بنائے. اللہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، اللہ ان کی خدمت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر آنے سے پہلے، یہاں آنے کے بعد بھی کئی میرے بھائیوں نے، بہنوں نے مجھے دعا کی درخواست کی ہے. اس میں سے ایک بہن ام جبیہہ نام ہے، سفیر بھائی ٹمکور کے رہنے والے، ان کی بیوی ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ جیے گی نہیں، اب ICU میں 7 دن سے ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ زندہ نہیں رہے گی، اس کے چانسز زندہ رہنے کے کم ہیں. ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں. اللہ زندگی اور موت کا مالک اللہ عز و جل ہے. آپ دعا کیجئے اللہ اس عورت کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ اس عورت کو، اس مسلمان بہن کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. مجھے یہاں چڑھنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے چیٹیاں دی ہیں. یہاں بھی کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے نام بھی میں گنا دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، شفیع اللہ صاحب کے داماد اور شازیہ بانو بیمار ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ان دونوں بیماروں کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. صرف یہ دونوں کو نہیں، دنیا میں ہر مسلمان جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. میرے ہر جمعہ میں ایک دعا ہے. سب سے بڑی بیماری شرک ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو اس شرک کی بیماری سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو بدعت کی بیماری سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی کی بیماری سے بچائے. دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو سنت کی اتباع کرنے کی دولت عطا فرمائے. اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ عز و جل ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نبی کے طریقے پر رہے، اس میں اخلاص بھی رہے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم رب حلیم.